ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ قوم کے نام پیغام میں کہا چیف الیکشن کمشنر سازش اور مافیا کا حصہ ہیں۔ جانبدارانہ فیصلہ کیا گیا، توشہ خانہ سے خریدے تحائف کا ریکارڈ موجود ہے۔ عدالت میں کیس گیا تو کچھ غیر قانونی نہیں نکلے گا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے توشہ خانہ کا قانون توڑا، دونوں کے کیسز پر فیصلہ نہیں دیا۔ میچ یہ کھیل نہیں سکتے، کوشش کریں عمران خان کو نکال دیں، عوام تاریخی لانگ مارچ کی تیاری کریں، کسی وقت بھی کال دوں گا۔ الیکشن کمیشن تحریری فیصلہ کیوں روک کر بیٹھا ہے؟ اسد عمر کا ٹویٹ، لکھا اب کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ عمران اسماعیل نے لکھا پی ڈی ایم کی ذیلی تنظیم الیکشن کمیشن کی تعصب پر مبنی مہم شرمناک ہے، تاحال حتمی فیصلہ جاری نہ کرنا بدنیتی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنی دیر کی جا رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر انتظار میں ہیں کہ لندن یا بلاول ہاؤس سے فیصلہ لکھا ہوا آ جائے، قوم یک زبان ان فیصلوں کو مسترد کرتی ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا 1100 ارب کے کرپشن کیسز نیب کے دائرہ کار سے باہر کر دیے گئے، شہباز شریف پر 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ فرد جرم کے بغیر بند کر دیا۔ جو شخص کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا اسے سیاست سے مائنس کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے توسہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم عمران خان کو نااہل کر دیا۔ عمران خان کی قومی اسمبلی کی نشست بھی خالی قرار دے دی، فیصلے فوجداری کارروائی کا بھی حکم دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اسٹریٹ کرائم اسلام آباد میں بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ایک اوورآل کرائم کی سچویشن اسلام آباد میں ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو ایک اوور ڈوئنگ الیکشن کمیشن نے کی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پولیس فورس انہوں نے منگوا کے الیکشن کمیشن کو سیل کیا ہوا ہے جس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ کل جو فیصلہ ہوا وہ 22 کروڑ لوگوں کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ تھا۔ کبھی بھی بند کمروں کے فیصلے ہمارے ان الیکٹڈ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ پاکستان کے لوگ فیصلے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، میرٹس کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل جس بہیمانہ طریقے سے پاکستان کے واحد وفاقی لیڈر، پاکستان کی واحد وفاقی جماعت کے لیڈر عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا، نااہل قرار دیا گیا، ایک بھونڈی کوشش کی گئی کہ انہیں نواز شریف کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے، اس کے اوپر پاکستان کے عوام کے ریئیکشن کی، پاکستان کے عوام کے رد عمل کی ایک جھلک آپ نے کل دیکھی۔ اور ابھی پارٹی کی کوئی اپیل نہیں تھی، عمران خان کی کوئی اپیل نہیں تھی، اور پورے ملک میں الحمدللہ لوگ نکلے۔ سب سے پہلے کوئٹہ کا شہر بند ہوا، جو سمجھا جا رہا تھا کہ جی وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس میں بلوچستان کا حصہ نہیں ہوتا، کل سب سے پہلے کوئٹہ بند ہوا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان اور دیامیر میں احتجاج ہوا، اور اس کے بعد راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، کراچی، سکھر، حیدرآباد، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، کون سا شہر ہے جہاں پہ لوگ دیوانہ وار باہر نہیں نکلے اور انہوں نے عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ ایک ایسے قومی لیڈر کو سیاسی دھارے سے باہر کرنے کا مقصد صرف ایک ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو رفقائے کار ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے مسترد کیا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور یہ صرف کل مسترد نہیں کیا، اس سے پہلے آپ نے وفاقی کابینہ کے چند وزراء کے ساتھ مل کر جو گھناؤنا کھیل کھیلا اور جیری منڈرنگ کی، جس طریقے سے آپ نے کانسٹیچوئنسیز سلیکٹ کی، حلقے سلیکٹ کیے اور وہاں پہ انتخابات کرائے، وہاں پر آپ کے منہ کے اوپر پاکستان کے عوام نے ایک زوردار تمانچہ مارا اور تمام نشستوں کے اوپر عمران خان کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے پنجاب کے انتخابات میں پنجاب کی عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا۔ اگر پاکستان میں ذرا سی بھی جمہوریت ہوتی تو عوام کے ان دو بڑے فیصلوں کے بعد
सर तस्लीम खम किया जाता आवाम के सामने और मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ लेके जाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से साजिशें हैं कि थमने में नहीं आ रही, साजिशें हैं कि बंद कमरों से बाहर नहीं आ पा रही, और जब भी ये बाहर आएंगी पाकिस्तान के अवाम इन साजिशियों का और इन साजिशों का गला पकड़ेंगे। और आज देखिए फैसले को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फैसला रिलीज़ नहीं किया गया। अली बुखारी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट, कल से इन्होंने और फैसल साहब ने ये अप्लाई किया हुआ है फैसला, और इसका नंबर जो है वो 1918/21/10/2022 कल 6 बजे का ये इन्होंने फैसले की कॉपी अप्लाई की हुई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। अगर आपके पास फैसला मौजूद ही नहीं तो कल आपने सुनाया क्या है? अगर आपके मेंबरान के दस्तखत ही नहीं तो जो जजमेंट का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं हैं तो जजमेंट नहीं है। और पिछली दफ़ा भी फॉरेन फंडिंग केस में भी इलेक्शन कमिश्नर ने यही किया, फैसला जारी किया गया, वेबसाइट के ऊपर फैसला और था और बाद में उसमें इजाफा कर दिया गया। इस फैसले में भी अब रद्दो बदल और तहरीफ की जा रही है, इस फैसले में भी तब्दीलियां की जा रही हैं और हुकूमत की जो कल मर्ज़ी की चीज़ें इसमें शामिल नहीं हुई हैं वो शामिल की जा रही हैं। इससे ज़्यादा बददियानती किसी इदारे की जिसके पास इंटरेस्टमेंट हो जजमेंट की क्या हो सकती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन की तौहीन ना हो, हम इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऐसे इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाए कि जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान यानी 5 में से 3 मेंबरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस पेंडिंग हो, आला अदालतें उस रेफरेंस को सुने ना और हमें रोज़ उसी इलेक्शन कमीशन के सामने भेज दिया जाए कि इसी से ही आप अपने फ़ैसले करवाएं, तो आप उसको हम फूलों के हार पहनाने से तो रहे। या तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं कहूँगा, या तो आप हमारे रेफरेंस का फ़ैसला करें और आप हमें कहें कि ये रेफरेंसेस नहीं बनते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप रेफरेंसेस का फ़ैसला करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो रेफरेंस पेंडिंग है, हम कह रहे हैं ये बददियानती कर रहे हैं हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि ये एक वन साइडेड एक कमीशन है, और फिर रोज़ाना हमें उन्हीं के सामने भेज दिया जाए कि नहीं आप फैसले भी आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा किया जाएगा। आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने सुना भी नहीं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के फंडिंग केसेस किधर गए। तोशा खाना केस जो जरदारी का और इसका है नवाज शरीफ का 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनका केसेस का पता ही नहीं है कि किधर है। 1100 अरब रुपए के मुकदमे इनके नैब कोर्ट में तरमीम करके वापस हो गए हैं। 16 अरब रुपए का केस शहबाज शरीफ का, बिल्कुल जो ओपन एंड शट केस था, एक वाज़ेह मुकदमा था, उसको जो है वो यहाँ से नैब कोर्ट में से जो है FIA की कोर्ट से जो है उसको ख़त्म करवा लिया गया है। ये तमाम ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और इन ज़्यादतियों का बदला जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान के लोगों ने लिया है। लेकिन यूँ लग रहा है कि हमें एक जो वाज़ेह तौर के ऊपर इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी पड़ेगी, और हमने जो मौका दिया इस हकूमत ने और हकूमत से मुंसलिका जो लोग हैं उन्होंने वो ज़ाया कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और चारा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए बाहर निकलें। और ये बताएं कि आपको ये तमाम माहौल एक जिस तरफ जा रहा है, वाज़ेह तौर पर टकराव की सियासत आ रही है, ब्लड शेड आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ ये तमाम जो एक मूवमेंट चल रही है, क्या आप समझते हैं कि उनको पूरी तौर पर आम इंतखाबात आने वाले जितने भी हैं
ان سے آؤٹ کیا جانا چاہتے ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو یکجہتی کو آپ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وہ لیڈر جس کی آواز کے اوپر کوئٹہ سے لے کے کاشغر تک اور جس کی آواز کے اوپر کراچی سے لے کے لاہور تک لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز اس کے ساتھ ملاتے ہیں، آپ اگر اس کو سیاست سے باہر کرتے ہیں تو آپ کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو مائنس عمران خان کا جو ایک ڈریم ہے، جو ایک خواب ہے، جو بہت چھوٹے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ خواب بہت بڑا ہے، یہ پورا نہیں ہوگا۔ اچھا آپ سے بتائیے گا کہ کل سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی تھیں کہ خان صاحب کو سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا خطاب ریکارڈ کروایا اور احتجاج کی کال واپس لی ہے، اس بارے میں عمران خان صبح 2 بجے سے لے کے رات تقریباً 9 بجے تک پوری پارٹی وہاں پہ تھی، 1 on 1 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ساری پارٹی وہاں پر تھی اور یہ پارٹی کا فیصلہ تھا۔ کل ہمارے پاس 2 آراء تھیں، ایک رائے یہ تھی کہ اسی کو کل کا جو احتجاج ہے اسی کو لانگ مارچ میں کنورٹ کر دیا جائے، اور دوسری اوپینین یہ تھی کہ نہیں، لانگ مارچ ایک بڑا پلان، آلریڈی ہم اس کا پلان کر چکے ہیں، آلریڈی ہم اس کی تمام جو جزیات ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، تو جو ہمارا منصوبہ ہے ہمیں اس کے مطابق جانا چاہیے۔ تو جو کور گروپ تھا پارٹی کا اس نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہمیں لانگ مارچ کے ساتھ جو ہمارا پہلے سے منصوبہ طے ہے ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ فواد صاحب بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی تو موجودہ ٹرم کے اندر ہے، آنے والی الیکشن میں تو حصہ لے سکتے ہیں، ایک تو اس پہ اپنے کمنٹ دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتا، تو 1 ہفتہ باقی بچا ہے، تو اب اسی ہفتے کے اندر ہی لانگ مارچ اسٹارٹ کرنے کا ہے نہیں؟ بالکل انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کی کال جو ہے وہ آ جائے گی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا، لانگ مارچ ایک بہت بڑی تحریک کا ایک جزء، اور انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ طویل ہوگی۔ یہ تحریک ایک لانگ مارچ کے ساتھ ان لوگوں نے نہیں جانا، ہم نے ایک پوری تحریک جو ہے وہ پلان کی ہے، اور انشاءاللہ اس کی جزیات اگلے 3-4 دن میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اچھا جوہر صاحب، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ کورٹ روم میں سنایا اور اس کے بعد تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ 2 صفحات سوشل میڈیا اور ہر طرف سرکولیٹ ہوئے، اور وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری نہیں تھے ہوئے۔ وہ جب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئے تو اس کے بعد وہی 2 صفحات کہا کہ الیکشن کمیشن نے آفیشیلی بھی جاری کی تھی۔ یہ کون تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے جو صفحات جاری کی؟ یہ تو دیکھیں، یہ سوال تو آپ کو یہ جو بند کمروں میں اور پولیس کے پہرے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے فیصلہ جاری نہیں کیا تو آخری 2 صفحات کس نے جاری کیا؟ اور اگر آخری 2 صفحات آپ کے دستخط شدہ نہیں ہیں اور اگر ایک ممبر نے سائن ہی نہیں کیے ہیں تو آپ کے کل کے فیصلے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کنڈکٹ کو آپ سامنے رکھیں۔ یہ دوسری بار ہو رہا ہے، پہلے بار انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا فنڈنگ کیس میں، اور اب یہ دوسری بار انہوں نے ایک مذاقہ خیز کام یہ کیا ہے کہ ججمنٹ اناؤنس کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر ممبر کے سائن نہیں ہوئے۔ ممبر کے سائن نہیں ہوئے تو 2 کاغذ جو ہیں وہ کیسے جاری ہو گئے؟ اور اگر وہ ممبر کے سائن کے بغیر جاری ہوئے ہیں تو ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ سو یہ الیکشن کمیشن کے سوالات ہیں جس کا الیکشن کمیشن کو ہم تو کل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کا جواب ملے، لیکن وہ سارے تو اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور آگے اتنی زیادہ پولیس جا کے اسلام آباد میں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، امن و امان کی سچویشن سے کہیں زیادہ کرائم کی سچویشن کا پرابلم ہے، اور یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں پولیس والے، ان بیچاروں کو یہاں پہ کل سے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ بڑی ذاتی کی بات ہے، ان کو ہٹائیں اور میڈیا کا، عوام کا سامنا کریں۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر جس طرح آپ تنقید کرتے ہیں، کیا واقعی الیکشن کمیشن جو ہے موجودہ حکومت کے دباؤ میں ہے یا ان کے دباؤ میں ہے جن کو آپ کہا کرتے تھے کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بیسیکلی اس حکومت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بیچاروں کی، یہ تو خود جو ہے سوائے ڈنڈے کی اور تو کسی زور کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے۔ سو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہاں احتیاطی کی وجہ سے پہنچی، یہ پاکستان کی جو اب کی صورتحال جو خراب ہوئی ہے، جہاں پہ ایک سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، یہ بحران ہوگا، وہ اجازت نہیں کریں گے۔ یہ رول پولیٹیکل رہتا پہلے تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی، اور بدقسمتی سے پاکستان کی یہ جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کی بھی ہے اور ہمارے اداروں کی بھی۔
سر یہ فیصلہ جاری نہیں ہوا، دستخط بھی نہیں ہوئے 1 نمبر کے، لیکن مقدمہ درج کرنے کی خبر آ گئی ہے کہ خبر آپ کو دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد بتائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ عمران خان نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ آج ہی اس درخواست پر سماعت کی جائے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے درخواست دائر کی ہے، جبکہ عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے متعدد اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی نااہلی فیصلے کی مصدقہ نقل درخواست کے ساتھ منسلک نہیں اور عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی۔ یہ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سماعت کے لیے فکس ہونی ہے، تاحال سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی، لیکن یہ استدعا کی ہے کہ اس درخواست پر آج ہی سماعت کی جائے۔ بہت شکریہ شاہ خالد آپ کا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ طاقت سے، دھونس سے، لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی حکمرانی کا درس دینے والا لیڈر اگر قانون کی حکمرانی کے جواب میں گراؤ، جلاؤ اور تشدد کرے گا تو یہ ان کا چہرہ بھی صاف طور پہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ دراصل ان کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ ہے جو کسی آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات بھی اہم ہے، میں اہل وطن کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ یونینیمس ہے، اتفاق رائے سے آیا ہے۔ اگر اس فیصلے میں سپلٹ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی ابہام کی گنجائش ہے۔ یہاں پر تمام اراکین کمیشن نے اتفاق رائے کے ساتھ خان صاحب کو کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ the matter was black and white۔ اس کے اندر کوئی گرے کا شیڈ نہیں تھا جس میں کوئی ابہام ہو۔ لہٰذا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو کرپٹ پریکٹس کے اوپر نااہل کیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب نااہلی ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کے جرم میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا مقدمہ پیش ہوا اور JIT بنی، پلندے پیش کیے گئے، لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا۔ لہٰذا انہیں نااہل پاناما میں نہیں کیا گیا، انہیں نااہل اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف اول تو نااہلی تبھی ہو جانی چاہیے تھی اگر یوسف رضا گیلانی کیس کو بنیاد بنایا جاتا، جب انہوں نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے پنجاب بلدیاتی اداروں کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کی۔ 7 مہینے تک وہ منہ چڑھاتے رہے سپریم کورٹ کا، لیکن وہ بہرحال طاقتور تھے شاید تمام اداروں سے۔ آج ان کی نااہلی سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں نہیں ہوئی، آج ان کی نااہلی اپنے کسی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نہیں ہوئی، ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں بحیثیت سربراہ مملکت ملے ان کے اندر غبن کیا۔ ہم نے کئی دفعہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ 2018 تک 1.25 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے قریب ٹیکس دیتے تھے، یکا یک آپ کا انکم ٹیکس 90 لاکھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کا سورس آف انکم بتائیے، وہ کون سا سورس تھا جس نے آپ کے ٹیکس کو 1.5 لاکھ سے 90-95 لاکھ تک پہنچا دیا؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ترجمان اس کا جواب نہیں دے پایا۔
اسی طرح عمران خان صاحب کے آج حمایتی اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے. تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سینسبل ہیں، جن میں سوچ سمجھ کی گنجائش ہے، انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے دیا تھا یا کسی ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نئے پاکستان کا نعرہ دے کے آپ سے ایک شخص نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے پاکستان کے عوام کے خیرات اور چندوں کے ساتھ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے اور دیگر خیراتی منصوبوں کا نام استعمال کر کے پیسے لیے ہوں، پیسے بٹورے ہوں اور ان سے اپنی سیاست چمکائی ہو، تشہیری مہم چلائی ہو، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان چند لوگوں کی ریڈ لائن ہوں جو عمران خان صاحب کی شخصی سحر میں یا شخصی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بھی ریڈ لائنز ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی سب سے پہلی ریڈ لائن ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین کی ریڈ لائن کو کراس کیا، غیر آئینی طور پہ تحریک عدم اعتماد رد کرائی اور غیر آئینی طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو توڑا، جس کی تصدیق سپریم کورٹ کے 5-0 کے فیصلے نے کی. تو خان صاحب، آپ نے پاکستان میں آئین کی ریڈ لائن کو عبور کیا. اسی طرح آپ نے پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کی ریڈ لائن کو بھی عبور کیا. آپ نے ڈسکا کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منظم سرکاری سرپرستی میں دھاندلی کر کے الیکشن چرانے کی سازش کر کے بھی صاف اور شفاف الیکشن کی ریڈ لائن کو کراس کیا اور دھاندلی اور ریگنگ کے جرم میں خود کو اور اپنی حکومت کو ملوث کیا. اسی طرح خان صاحب، اس مہین اور قانون میں ممنوع بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کی ریڈ لائن ہے. آپ نے نہ صرف یہ کہ ممنوع ذرائع سے، بیرونی ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ آپ اس کا انکار کرتے رہے. آپ نے شفافیت کی ریڈ. احسن اقبال نیوز کانفرنس کریں. یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے. قبل از وقت انتخابات، میثاق معیشت اور اہم ایشوز پر مشاورت. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اظہر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی مذاکرات تو گزشتہ روز ہوئے ہیں اور اس حوالے سے رابطے بھی ہوئے ہیں. رابطوں کی کوششیں کافی دنوں سے جاری تھیں تاکہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. مئی کے بعد یہ پہلا بڑا رابطہ ہے جو کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہوا ہے. اس وقت جب پی ٹی آئی نے لانگ مارچ اناؤنس کرنا تھا تو اس وقت بھی مذاکرات ہوئے تھے اور کوشش کی گئی تھی کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے، لیکن اس وقت وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے. لیکن اب ایک مرتبہ پھر سنجیدہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ایک بیٹھک بھی ہوئی ہے اور بھی مزید رابطے جو ہے وہ ہوئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے. پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ مارچ یا اپریل میں فوری طور پر انتخابات ہوں اور یہ حکومت جو ہے دسمبر تک جائے اور دسمبر کے بعد نگران سیٹ اپ دسمبر میں اور مارچ اپریل میں الیکشن ہو. لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کرے. اس حوالے سے میثاق معیشت سمیت دیگر کچھ اہم ایشوز ہیں اس پر بھی مشاورت ہوئی ہے، لیکن ابھی تک تو حتمی کوئی جو فیصلہ ہے یا کوئی اتفاق ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ رابطے 1-2 روز مزید جو ہیں وہ جاری رہیں گے. کوشش یہ ہو رہی ہے دونوں اطراف سے اور کچھ اور بھی شخصیات ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے تاکہ ملک سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار نہ ہو اور درمیانی راستہ نکال کر فریقین کو بٹھا کر اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکے. تو یہ سنجیدہ کوشش جو ہے 2 روز سے شروع ہوئی ہیں
اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امکانات ہیں کہ شاید کچھ مثبت پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، اظہر فاروق اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے. تحریک انصاف کا مارچ یا اپریل میں انتخابات کرانے پر زور. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے جاری رکھنے پر اتفاق بھی ہوا ہے. قبل از وقت انتخابات، مساق معیشت اور اہم ایشوز پر مشاورت ہوئی. حکومت کا موجودہ اسمبلیوں کی مدت مکمل کرنے پر اصرار. ARY نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.